الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و علی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 855 سے جو ہے وہ گفتگو ہے کہ لا یشترط فی حلیت لحم ذبیحۃ بعد وقوع الذبح علیہ حیا ان یکون خروج روحها بذلک الذبح۔ شکار میں یہ بات ہم نے کی تھی کہ جب علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانور کو جو ہے وہ شکاری کتا جو ہے وہ کاٹے یا اسے تیر وغیرہ مارا جائے یا گولی ماری جائے تو اس کی جو موت ہے وہ اسی وجہ سے ہو، گولی کی وجہ سے اس کی موت ہو، کاٹنے کی وجہ سے موت ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ اگر وہ جو جانور ہے اس کی موت جو ہے وہ گولی لگنے سے یا تلوار یا تیر جو مارا ہے اس وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ پانی میں گر گیا، پانی میں گرنے کی وجہ سے مر گیا، ٹھیک ہے، اوپر شاہق بلند جگہ سے گرا اس وجہ سے مر گیا، تو پھر وہاں پہ کہا تھا کہ وہ شکار کیا حلال نہیں ہوگا۔ علیکم السلام۔ یعنی شکار کے حلال ہونے میں بنیادی بات کیا تھی کہ وہ تبھی حلال ہو سکتا ہے کہ جب شکار کی وجہ سے کیا اس کی موت ہو۔ تو کیا یہی شرط جو ہے وہ ذبح میں بھی کیا موجود ہے کہ کسی جانور کو جو ہے وہ ذبح کیا تو اس کی موت جو ہے وہ ذبح کی وجہ سے ہو؟ تو سید سیستانی فرماتے ہیں نہیں، ذبح میں جو ہے وہ یہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ شرط نہیں ہے، اس کو ہم کیسے تصور کریں گے کہ ایک جانور کی جو ہے وہ 4 رگیں ساری کاٹی ہیں، ذبح کی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں مرا، ٹھیک ہے، کسی اور وجہ سے کیا وہ مر گیا، یعنی جیسے 4 رگیں کاٹیں وہ آگ میں فرض کریں گر گیا، یا وہ بلند جگہ پہ تھا وہاں سے نیچے گر گیا، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس کے اوپر آ کے کیا گر گئی، تو اب آپ نے کہا کہ بھئی یہ 4 رگیں جو کاٹی ہیں 1-2 منٹ تک تو یہ تڑپتا زندہ ہوتا ہے، یہ جو ابھی فوراً مر گیا ہے تو یہ 4 رگیں کاٹیں وجہ سے نہیں مرا، کسی اور چیز سے مرا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس جانور کی جو موت ہوئی ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ ذبح کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی جو موت ہے وہ کسی اور وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ جانور آیا حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اس کا ہم قیاس شکار کے اوپر ہم نہیں کریں گے۔ شکار حلال نہیں ہوتا تھا لیکن یہ جو ہے وہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ جو 7 شرائط تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں، 4 رگوں کو کیا کاٹ دیا ہے، اس کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ لا یشترط، یعنی شرط نہیں ہے، فی حلیت لحم ذبیحۃ، ذبیحہ کے گوشت کے حلال ہونے میں شرط نہیں ہے، لحم ذبیحہ کے حلال ہونے میں، یعنی بعد وقوع ذبح علیہ حیا، کہ جب ذبح اس کی پر واقع ہو گیا زندہ حالت میں، یعنی شرط کیا تھی کہ زندہ حالت میں اسے ذبح کرنا ہے، حیا زندہ حالت میں اس کے اوپر ذبح واقع ہو گیا تو شرط نہیں ہے۔ لا یشترط، تو کیا شرط نہیں ہے کہ ان یکون خروج روح بذالک الذبح، یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی جو روح نکلے وہ اسی ذبح کے سبب سے نکلے، بذالک سببیہ، کہ اسی ذبح کرنے کے سبب سے روح کا نکلنا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر یوں مثال بنائیں کہ فلو واقع علیہ ذبح شرعی، ذبح شرعی مکمل طور پہ واقع ہو گیا تمام 7 شرائط کے ساتھ، ثم واقعت فی نار، پھر وہ جانور کیا ہے آگ میں گر گیا، او ماء، یا پانی میں گر گیا، او سقطت الی الارض من شاہق، شاہق بلند و بالا جگہ، کہ بلند و بالا مقام سے کیا ہے زمین کی طرف گر گیا، او نحو ذالک، یہ اس طرح کا کوئی ایسا سبب بنا کہ مما یوجب زوال الحیات، کہ جو اس بات کا سبب بنا کہ جانور کیا مر گیا، یعنی اس سبب کی وجہ سے مرا ہے، ذبح کی وجہ سے نہیں مرا، تو لم تحرم، تو یہ جانور کیا حلال کیا ہے؟ حرام، یہ جانور کیا حرام نہیں ہوگا، یعنی حلال ہی رہے گا۔ ولیس الحکم کذالک فی الصید کما تقدم، لیکن شکار میں یہ والا حکم نہیں تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر کتے نے کاٹا ہے تو اسی وجہ سے وہ مرے، ٹھیک ہے، گولی وغیرہ چلائی ہے، تیر لگا ہے تو اسی وجہ سے مرے گا، تو تب کیا ہے وہ حلال ہوگا۔ فتفترق التزکیۃ بالصید، پس الصید المذکور عن التزکیۃ بالذبح، پس جو تزکیہ صید مذکور کے ساتھ تھا گزشتہ جو شکار کا ہم نے طریقہ بتایا ہے، تزکیہ بالصید جدا ہو جاتا ہے، عن التزکیہ بالذبح، تزکیہ بالذبح سے جدا ہو جاتا ہے، من ھذی الجہۃ، اس جہت سے، یعنی اس جہت سے دونوں میں کیا آ جاتی ہے؟ جدائی اور فرق آ جاتا ہے۔ لا یعتبر اتحاد الذابح، ذبح کرنے والا ایک بندہ ہو یہ بھی کیا شرط نہیں ہے۔ فیجوز وقوع الذبح من اثنین، کہ 2 بندوں کے سے ذبح جو ہے وہ واقع ہو، علی سبیل الاشتراک، دونوں مل کے ذبح کریں، مقترنین، چاہے وہ دونوں مل کے ذبح کریں، یعنی بالکل کٹھا ذبح کریں، باری باری نہیں،
یعنی بأن یأخذا تسمیہ کا صیغہ، ان یأخذا السکینہ، وہ دونوں پکڑیں چھری کو بیدیہما اپنے دونوں ہاتھوں سے، وَيَذْبَحَا مَعًا اور ایک ساتھ کیا کریں، ذبح کریں۔ اچھا یہ ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ او یقطع احدہما بعض الاعضاء، یا ایک بندہ جو ہے وہ بعض اعضاء اس کے ذبح کرے، والآخر الباقی والآخر الباقیہ، اور جو دوسرا بندہ ہے اس کے باقی اعضاء جو 4 اعضاء میں سے ہیں اس کو کیا ذبح کرے۔ یہ دفعتاً ہو، ایک ہی دفعہ میں ہو، یا علی وجہ تدریج ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں یعنی 2 چھریاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو چھری الگ الگ ہے دونوں کی، لیکن گردن کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا چھری چلائے گا، سانس کی نالی کیا ہے جو اوپر ہوتی ہے وہ کٹے گی، ٹھیک ہے جی، تو وہ اگلا بندہ کیا ہے مزید آگے چھری چلا جائے گا تو نیچے والی بھی کیا نالیاں کٹ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک ہی دفعہ میں 2 بندوں نے کاٹا ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ کچھ نے کچھ رگیں کاٹی ہیں اور کچھ نے کچھ کاٹی ہیں۔ یہ دفعتاً بھی ہو سکتا ہے، علی وجہ تدریج بھی ہو سکتا ہے، وقفہ بھی ہو سکتا ہے درمیان میں، یعنی بین یقطع احدہما بعض الاعضاء کہ ایک بندہ جو ہے وہ 4 رگوں میں سے کچھ کاٹ لے، پھر وہ حیوان کو چھوڑ دے، وہ سائڈ پہ ہو جائے، ثم یقطع الاخر الباقیہ، پھر باقی جو دوسرا بندہ ہے، ثم یقطع الاخر الباقیہ، پھر دوسرا بندہ ہے اور وہ کیا ہے باقیوں کو کاٹ دے، تو یوں بھی کیا ہو سکتا ہے۔ وتجب تسمیۃ منہما معا، اور یہاں پہ شرط کیا رہے گی کہ دونوں کیا پڑھیں جی، تسمیہ، دونوں جو ہے وہ اللہ کا نام ایک ساتھ پڑھیں، ولا یجتاز بتسمیۃ احدہما، اور ایک کا جو تسمیہ ہے اس کے اوپر اکتفا یہاں پہ نہیں کیا جائے گا۔ شکار میں بھی کیا یہی بات تھی کہ مل کے شکار کر رہے ہیں تو ہر ایک کیا ہے وہ اللہ کا نام لے گا۔ اچھا ذبح کے احکام یہاں پہ ختم ہوتے ہیں اور نہر کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ تختص الابل من بین البہائم بان تزکیتها بالنہر، فقط ابل کی یہ خصوصیت ہے من بین البہائم جانوروں کے درمیان کہ اس کا جو تزکیہ ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہر کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی اس کا تزکیہ نہر کے بغیر ذبح سے کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ شکار والی بات الگ ہے، شکار سے بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اونٹ کیا ہے سرکش ہو گیا ہے، تو وہ بیان کیا تھا کہ کوئی بھی جانور اگر سرکش ہو جاتا ہے، قابو نہیں آ رہا، تو شکار کے ذریعے سے اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، لیکن شکار کے علاوہ دوسرا آپشن کیا ہے، ذبح والا نہیں ہے، دوسرا آپشن کیا ہے، نہر والا ہے۔ یعنی اگر ایک اونٹ تھا، سرکش تھا، اسے شکار کیا اور اس تک جب پہنچے تو اس کے اندر زندگی باقی تھی، تو جب اس کے اندر زندگی باقی ہے تو اسے کیا کیا جائے گا، نہر کیا جائے گا وہاں پہ، ٹھیک۔ ولا یجوز ذالک فی غیرہا، یعنی یہ جو نہر ہے فی غیرہا، یہ غیر ابل میں کیا ہے جائز نہیں ہے۔ فلو ذبح الابل بدلا عن نہرہا، اگر جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کیا جائے نہر کی بجائے، او نحر شاۃ والبقر و نحو ما، یا گائے بکری یا اس طرح کے جو دیگر جانور پرندے ہو گئے انہیں اگر کیا نہر کیا جاتا ہے بدلا عن ذبحا، ان کو ذبح کے بدلے میں نہر کرتے ہیں، تو حرم لحمھا، تو ان جانوروں کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا، وہ حکم بنجاستھا، چونکہ یہ مردار ہو گئے ہیں تو ان کی نجاست کے بھی کیا ہے حکم لگے گا۔ اچھا نام لو قاتل اوداج الاربع من الابل، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ 4 رگیں جو ہے وہ اونٹ کی کاٹیں یعنی ذبح کیا اس سے پہلے، ثم نحرھا، پھر اسے نہر کر دیا قبل ظہور روحھا، یعنی ابھی اس کی روح ختم نہیں ہوئی تھی، روح اس کی نکلی نہیں تھی، ابھی زندہ تھا، تو یہ تو قانون کلی ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے اگر یہ نہر یا ذبح ہو جاتا ہے تو جانور کیا حلال ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ غلط کام کیا، انہوں نے کیا کیا، اونٹ کو ذبح کر دیا، 4 اس کی رگیں کاٹ دیں، لیکن قبل ظہور کے روح، ابھی پورا مرا نہیں تھا، اس کے اندر زندگی باقی تھی، تو اسے کیا کیا گیا، نہر کر دیا گیا۔ یا او نحر شاۃ مثلا، یا جو ہے وہ کسی نے کیا کیا، بکری کو کیا نہر کر دیا، ثم ذبحھا قبل ان تموت، پھر جو ہے وہ اسے ذبح کر دیا جاتا ہے مرنے سے پہلے پہلے، تو پھر تو قانون پورا ہو گیا نا کہ موت سے پہلے پہلے ذبح ہو گیا، تو حل لحمھما، تو ان کا گوشت حلال ہو جائے گا اور ان کی طہارت کا بھی کیا ہے حکم لگے گا۔ نہر کا طریقہ کار کیا ہے، کیفیت النہر ان یدخل الآلۃ من سکین، کہ کوئی آلہ ہو، من سکین وہ چھری بھی ہو سکتی ہے، او غیر ہی، یا چھری کے علاوہ کوئی بھی آلہ، من الآلات الحادہ، کہ جو کیا حادہ تیز ہو، تیز دھار ہو، ان آلات میں سے جو تیز دھار ہوتے ہیں، اور الحدیدیہ، یہ حدید کی یہاں پہ کیا لگے گی، شرط لگے گی کہ وہ آلہ بھی کس کا ہونا چاہیے، لوہے کا ہونا چاہیے۔ اس کو کہاں پہ داخل کرنا ہے، فی لبتھا، جانور کے لبہ میں کیا داخل کرنا ہے۔ لبہ کسے کہتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، وہی الموضع، یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ المنخفض، جو اندر دنسی بھی ہوتی ہے، انخفاض کس کی ضد ہے، ارتفاع کی، ارتفاع بلند اور انخفاض کیا ہے اندر، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو نیچے کیا اندر کی طرف دنسی بھی ہوتی ہے، الواقع فی اعلی صدر، صدر کے اعلیٰ یعنی سینے کے اوپر ہوتی ہے، متصلاً بالعنق، اور گردن کے ساتھ
ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سینے کے بالکل اوپر والا حصہ اور جو گردن کے ساتھ مل کا ہوتا ہے، تو وہ جو ایک گڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو گڑھا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ لبہ کہتے ہیں۔ تو اسی کے اندر کیا مارنا ہوتا ہے؟ چھری کو بسم اللہ پڑھ کے، جو لوہے کی چھری یا جو لوہے کا کوئی آلہ کیا ہے اس کے اندر مارنا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ کیا جاری ہوتا ہے؟ خون جاری ہوتا ہے۔ وشروط المعتبرہ فی الذبح، ذبح کے اندر جو شروط معتبر تھیں، تعتبر و نظائرها بالکل اسی طرح کی شروط معتبر ہوں گی، کس میں؟ نہر میں۔ عدد شرط سادس، چھٹی شرط کے علاوہ۔ چھٹی شرط کیا تھی؟ وہ 4 رگوں کا کاٹنا، ٹھیک ہے، حلقوم کا، مری کا، اور جو 2 رگیں تھیں، سانس کی نالی، خوراک کی نالی، اور 2 موٹی رگیں۔ یہ والا کاٹنا کیا ہے؟ اونٹ کے اندر شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کو فقط نہر کریں گے، گردن کاٹنے کی ضرورت ہی اس کی نہیں ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی پہلے نہر کریں پھر کیا گردن کاٹیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، فقط نہر کریں گے اسی سے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد چاہے گردن کاٹیں نہ کاٹیں، جیسی بوٹی بنائے وہ تو پھر اپنے اختیار میں سارا۔ چھٹی شرط کے علاوہ باقی ساری شرائط کیا معتبر ہوں گی؟ اب وہ شرائط گنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی مثلا شرط کیا تھی کہ جو ناہر ہے، یہاں پہ، وہاں پہ ضابط تھا، یہاں پہ ناہر ہوگا۔ فیعتبر فی الناہر، جو نہر کرنے والا ہے اس کے اندر کیا شرط رہے گی؟ کہ ان یکون مسلما او من بحکم، یا تو وہ مسلمان ہو یا مسلمان کے حکم میں، مسلمان کے حکم میں کیا ہے؟ جو نابالغ ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ ہے اور نابالغ ہے، یہ پہلی شرط ہوگی۔ ان یکون النہر بالحدید، دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نہر کیا ہے؟ حدید، لوہے کے ساتھ ہو، وہ بھی وہاں پہ شرط رہتی بالامکان، کہ جتنا ممکن ہو سکے لوہے کے ساتھ ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ ان یکون النہر مقصودا للنہر، جو نہر کرنے والا ہے اس کی باقاعدہ یہ قصد بھی ہو کہ وہ نہر کر رہے ہیں، اس کا اگر قصد ویسے نشانے مارنے کا، نہر کی نیت اس کی نہیں ہے، پھر تو وہ نہر نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ الاستقبال بالمنحور الی القبلۃ، منحور یعنی جس کو نہر کیا جا رہا ہے اس کو قبلہ کی رخ کریں گے، اور قبلہ رخ کی وہاں پہ 2 یا 3 صورتیں بیان کی تھیں۔ اگر کھڑا کر کے ہے تو پھر وہی اس کا چہرہ قبلہ رخ ہوگا، اگر جو ہے وہ لٹا کے ہے تو اس کا پیٹ اور جہاں پہ وہ نہر کا مقام ہے وہ کیا ہوگا؟ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، پیٹ کا بھی اور قبلہ رخ ہونا کیا رہے گا؟ شرط رہے گا۔ اچھا، والتسمیۃ حین النہر، نہر کے وقت کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا۔ وخروج دم المتعارف، اور اگلی شرط کیا تھی؟ یہ دم نکل جائے، خون نکل جائے جو متعارف ہے، بالمعنی المتقدم، کہ جس کا وہی تشریح تھی جو پہلے بیان ہوئی تھی، کہ اس جانور کی صحت اور موٹاپے اور اس کی جو بھی ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کتنا خون کیا اس کا نکلتا ہے، تو اتنا خون کیا نکل جائے۔ اگر اتنا خون نہیں نکلتا، کوئی بیماری وغیرہ ہے، خون اس کے اندر جم چکا ہے، تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور وتحرک المنحور، جس کو نہر کیا گیا ہے وہ حرکت دے بعد تمامیت، اس کا حرکت کرنا بعد تمامیت نہر ہے، جب نہر ہو جائے تو وہ حرکت بھی کرے۔ یہ کب حرکت کرنا شرط ہوتی ہے؟ کہ مع شک کے فی حیات ہی ایندھن نہر ہے، کہ جب نہر کر رہے ہیں تو شک تھا کہ یہ مرا ہوا ہے یا فقط کیا بے ہوش ہے، تو وہاں پہ بھی جانور میں یہ شرط لگائی تھی، کوئی جانور کیا بیمار ہے، حرکت بالکل نہیں کر رہا، تو اسے اگر ذبح کریں گے تو ذبح کرتے اس نے حرکت کر دی، آنکھ ہلا دی، دم ہلا دی، تو حلال ہو جائے گا۔ اگر کوئی حرکت نہیں کی تو پھر کیا حرام ہو جائے گا۔ تو یہی قانون کیا یہاں پر بھی چلے گا۔ لیکن اگر جانور زندہ ہے، زندہ کو پھر نہر کرتے ہیں تو اس نے اگر کچھ بھی حرکت نہیں کی تو پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ حلال رہے گا۔ یجوز نہر الابل قائمۃ وبارکۃ وساقطۃ علی جنبها، ابل کو جو ہے وہ نہر کرنا جائز ہے، کھڑا کر کے بھی، قائم یعنی وہ کھڑا ہوا ہو، یا بارکتاً، بارکہ اور بارکہ کا لفظ اونٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی اونٹ کے بیٹھنے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بارکہ کہتے ہیں۔ انسان کے بیٹھنے کو، جانور کے دیگر بیٹھنے کو جلسہ، قعدہ، اور اونٹ کے لیے کیا لفظ بارکہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ یعنی قائمتاً کھڑا ہوا ہو، یا بارکتاً بیٹھا ہوا ہو، یا ساقطتاً یا گرا ہوا ہو، علی جنبہا اپنے کسی ایک کنارے پہ، ایک طرف پہ، دائیں طرف پہ یا بائیں طرف پہ۔ والاولا، اور یہاں پہ بہتر کیا ہے؟ کہ نہرھا قائمتاً، کہ اسے کھڑے ہو کے کیا کیا جائے؟ نہر کیا جائے۔ اچھا جی، ایک اور مسئلہ، اذا تعذر ذبح الحیوان او نہرہ، اگر کسی حیوان کو ذبح کرنا یا نہر کرنا متعذر ہو جائے، یعنی ناممکن ہو، یا بہت زیادہ کیا مشکل ہو، نہیں ہو سکتا، یعنی بلکہ تعذر یہاں پہ ناممکن کہیں گے، یا ناممکن ہو یا کوئی شدید قسم کا عسر و حرج لازم آ جائے اگر اسے آپ صحیح طریقے سے ذبح کریں گے، یعنی حیوان کو ذبح کرنا متعذر ہو گیا، یا اسے نہر کرنا، یعنی اونٹ تھا تو اونٹ کو نہر کرنا متعذر ہوگا، کیوں؟ لاستعصائہ، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے جی؟ معصیت، یعنی کہ سرکشی کر رہا ہے، سرکشی کرنے کی وجہ سے کہ قابو میں نہیں آ رہا،
اسے نہر نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ او لوقوعہ فی بئر، یا ہوا کیا ہے کہ وہ کنویں کے اندر کیا گر گیا ہے، او موضع ضیق، یا ایسی جگہ پہ کہ جو بہت تنگ تھی، کہ علی نحو لا یتمکن من ذبح، کہ اسے ذبح کرنا ممکن نہیں ہے، یا اسے نہر کرنا کیا ممکن نہیں ہے۔ وخیف موتہ ہناک، اور اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ذبح نہیں کریں گے اور نہر نہیں کریں گے تو یہ جانور اسی جگہ کے اندر کیا ہے، مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جاز ان یعقرہ فی غیر موضع الزکوٰۃ، تو یہ یہاں پہ جائز ہے کہ یعقرہ، عقرہ یا عقرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ضرب لگانا، مارنا، کہ اسے مارا جائے فی غیر موضع الزکوٰۃ، موضع زکوٰۃ کے علاوہ۔ موضع زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، وہی گردن، کیونکہ گردن تک ذبح کرنے میں گردن تک نہیں پہنچ رہے، اور اونٹ کو نہر کرنا ہے تو وہ جو لبہ ہے گڑے تک کیا نہیں پہنچ رہے، ٹھیک ہے۔ یا جانور سرکشی کر رہا ہے تو وہ گردن اس کی کس طرف ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے جسم پہ آپ چلا دیں چھری، ٹھیک ہے، کسی بھی حصے پہ، پیٹ میں، کسی بھی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ گرائیں گے تو نہیں، وہ تو بھاگ رہا ہے، یعنی مستعصی ہوگا تو شکار والی صورتحال بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ مستعصی ہے، قابو نہیں آ رہا، تو وہ جس طرح ہم نے دیکھی ہیں ویڈیوز وغیرہ کہ بیل ہے وہ قابو نہیں آ رہا، محلے میں بھاگ رہا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ چھت پہ چڑھ جائیں اور فائرنگ کھول دیں بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، تو وہ حلال ہو جائے گا۔ یعنی شکار کیا کام آ جائیں گے یہاں پہ، تو وہ تو یہ بات تو پیچھے گزری ہے کہ شکار کیا کام آ جائیں گے، اور یہ جو کنویں کے اندر پھنس چکا ہے یہ تو نہیں بھاگ رہا، یہ تو قابو ہے، لیکن اسے ذبح کرنا کیونکہ ناممکن ہے، تو اس کے اوپر بھی وہی شکار والی کیا حکم آ جائے گا کہ ابھی اسے کسی بھی جسم میں کیا ہے کوئی چیز ماریں اس کو، اور اسی سے کیا ہے اس کی روح چلی جائے، تو یہ کیا حلال ہو جائے گا۔ یعنی فی غیر موضع زکوٰۃ، موضع زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ گردن ہوتی ہے کس میں، یہ ذبح میں، اور یہ لبہ ہوتا ہے کس میں، نہر میں۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے کسی بھی جگہ پہ اسے ماریں، برمح، نیزے کے ذریعے سے، سکین، چھری کے ذریعے سے، اور نحو ما، کوئی ایسا آلہ کہ مما یجرح و یقتلہ، کہ جو اسے زخمی کر دے اور اسے کیا مار دے، قتل کر دے۔ فَإِذَا مَاتَ بِذَلِكَ الْعَقْرَ، جب وہ مر جائے اسی ضرب کے ذریعے سے، تو طاہرہ، وہ پاک بھی ہو جائے گا، وحل اکلہ، اور اس کا کھانا کیا ہے حلال بھی ہو جائے گا۔ وتسقط فیہ شرطیۃ الاستقبال، اب اس میں جو قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے وہ بھی کیا ہے ساقط ہو جائے گی۔ نعم لا بد من توفر سائر شروط المعتبرۃ فی تزکیہ، لیکن دیگر شرائط کا پائے جانا کیا ضروری ہوگا، یعنی وہ اللہ کا نام لینا، باقاعدہ یہ نیت ہو کہ ہم اس کو جو ہے وہ مار رہے ہیں حلال کرنے کی خاطر۔ وقد مر فی فصل صید، اور یہ تو فصل صید میں یہ بات تو گزری تھی جو پہلے والا تھا، مستعصی کی بات تھی، سرکش والے کی، وہاں تو یہ بات گزری تھی کہ جواز عقر المستعصی والسائل بالکلب ایضا، کہ جو مستعصی ہے، سرکش ہے، اور سائل کا مطلب بھی کیا ہے، حملہ آور ہے، کہ جو حملہ کر دیتا ہے بندے کے اوپر، قابو نہیں ہو رہا، تو جو مستعصی، سرکش اور حملہ آور جانور ہے اس کو تو جو ہے وہ کاٹنا جائز ہے، اس سے ضرب لگانا جائز ہے، بالکلب، شکاری کتے کے ذریعے سے بھی، یعنی شکاری کتا اس کے اوپر چھوڑ دیں اور وہ اسے کیا مار دیں، ٹھیک ہے۔ شکاری کتے ہوں، شکاری کتے کیا اس بیل کے اوپر اس طریقے سے چھوڑ دیے جائیں شکار کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کے، تو وہ اگر انہیں مار دیتے ہیں تو وہ کیا جانور حلال ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ شریعت جو ہے وہ جانور کو مردہ نہیں رہنے دے گی، ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کے پاس صورتیں بنا کے دے گی کہ وہ اس سے کیا ہے حلال بنے گا ہر صورت میں۔ اچھا، اگلا ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امی، یہ جو تعبیر ہے یہ روایات میں معصومین کی تعبیر ہے کہ جو جانور کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کا جو تزکیہ ہے وہ اس کی ماں کے تزکیے کے ساتھ ہے، یعنی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اس کے جو جانور کے اندر بچہ ہے وہ بھی کیا حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی شروط ہوتی ہیں جس کو بھی کیا ذکر کریں گے، کہ جس میں بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ تام الخلقت ہو، اس کے بال وغیرہ کیا آ چکے ہوں، اور ایک اور شرط اس کے اندر کیا رہتی ہے کہ وہ اسی ذبح کرنے کے دوران ہی کیا ہے اندر مر جائے، جب پیٹ چاک کریں گے یعنی فوراً ہی پیٹ چاک کریں گے، یہ نہیں ہے کہ تاخیر کریں گے، جیسے تاخیر کریں گے تا وہ کیا مرا ہوا ہو تو پھر کیا وہ حلال ہو جائے گا۔ تو اگر اس کی خلقت مکمل نہیں ہوئی، اس کے جسم کے بال وغیرہ نہیں ہے، یا اعضاء پورے نہیں بنے، یا وہ جو ہے وہ پیٹ دیر سے اس کا چاک کیا، ایسے چھوڑ دیا ذبح کر کے، وہ بعد میں کیا مر گیا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، یعنی جنین جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، اس کی جو زکوٰۃ ہے، اس کا جو تزکیہ ہے وہ اس کی جو ماں ہے اس کے کیا تزکیہ کے ساتھ ہوگا۔ فَإِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ بِدُونِ تَزْكِيَةٍ، اگر جو ہے وہ اس کی ماں جو ہے وہ مر جاتی ہے بغیر تزکیہ کے، یعنی ذبح نہیں کیا، حرام ہو گئی، مردار ہو گئی،
فَإِن مَاتَ هُوَ فِي جَوْفِهَا، اگر وہ بھی اس کے پیٹ میں مر جائے گا تو حرم اکلُہ، تو وہ بھی کیا حرام ہو جائے گا، بالکل اسی کتاب نظام چلے گا۔ وَكَذَا إِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا حَيًّا، اور اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس کو نکال لیا جائے منہا، یعنی اس کی ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے زندہ، لیکن فمات بلا تزکیۃ، وہ مر جائے بغیر تزکیہ کے، پھر بھی کیا حرام ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا أُخْرِجَ حَيًّا فَزُكِّيَ، لیکن اگر اسے زندہ نکالا جاتا ہے اور تزکیہ کر دیا جاتا ہے، یعنی جب نکالا تو اس کی سانس چل رہی تھی، زندہ تھا، تزکیہ ذبح کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، حل اکلو، اس کا کھانا کیا ہے، حلال ہو جائے گا۔ وَإِذَا زُكِّيَتْ أُمُّهُ، اور اگر اس کی ماں کا تزکیہ ہوتا ہے، فَمَاتَ فِي جَوْفِهَا، اور وہ اسی کے پیٹ میں کیا مر جاتا ہے، تو حل اکلو، تو پھر بھی وہ حلال ہو جائے گا، اس کا کھانا کیا ہے، حلال ہو جائے گا۔ وَإِذَا أُخْرِجَ حَيًّا، اور اگر اسے زندہ نکال لیا جاتا ہے، یعنی ماں کا تزکیہ ہوا اور پیٹ چاک کیا تو اسے زندہ نکال دیا گیا، تو فَإِن زُكِّيَ، تو اگر زندہ نکال کے اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، دوبارہ سے ذبح کیا جاتا ہے، تو حل اکلو، تو پھر اس کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُزَكَّ، اگر دوبارہ اس کا تزکیہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، حرام ہو جائے گا۔ اذا زکیت امہ، اگر اس کی ماں کا تزکیہ ہوتا ہے، فخرج حیا، یا فخرج حیا، اسے زندہ نکالا جاتا ہے، لیکن ولم یتسع الزمان لتزکیتہ، ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو کیا تزکیہ کیا جا سکے، فمات، وہ مر جاتا ہے بلا تزکیہ۔ یعنی یہ فقہاء کے درمیان ایک مسئلہ ہے کہ جیسے اس کو ذبح کیا ماں کو، ادھر سے جو ہے وہ پیٹ چاک کیا اور فوراً نکالا، ٹائم ہی نہیں ملا کیا ہے اسے ذبح کرنے کا، وہ کیا ہے، مر گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ کیلو کال بحث ہے کہ یہ آیا حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا، لیکن صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ فصحیح حرمتہ، کہ صحیح کیا ہے، یہ حرام ہوگا، یعنی اس کے حلال ہونے کی شرط کیا ہے کہ جب پیٹ چاک کریں تو وہ مر چکا ہو، اگر پیٹ چاک کریں اور اسی ٹائم پہ وہ زندہ ہو، چاہے اسے ذبح کرنے کا ٹائم ملے یا ذبح کرنے کا ٹائم نہ ملے، دونوں صورتوں میں کیا ہے، حرام ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ بِلَا تَزْكِيَةٍ، لیکن اگر اس کی ماں بغیر تزکیہ کی مر گئی تھی، یعنی مردار ہو گئی، فخرج حیا، پس یہ زندہ نکلا یا اسے زندہ نکالا گیا، وَلَمْ يَتَّسِعْ الزَّمَانُ لِتَزْكِيَتِهِ، اور اس کے تزکیہ کا زمان بھی وسیع نہیں تھا، یعنی تزکیہ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا، فَمَاتَ بِدُونِهَا، یہ بغیر تزکیہ کے مر گیا، تو فَلَا إِشْكَالَ فِي حُرْمَتِهِ، تو یہاں تو کوئی کیلو کال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہاں تو بغیر اشکال کے وہ کیا حرام ہے، کیونکہ یہاں تو اس کی ماں کا تزکیہ ہوا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ جو روایات کہتی تھیں کہ جو ماں کی تزکیہ کے ساتھ بچے کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس تزکیہ میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذبح کرنے کا ٹائم نہ ملے تو وہ تزکیہ بھی کیا ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ تاجب المبادرہ، بادرہ جلدی کرنا واجب ہوتا ہے، الی شق بطن الحیوان و اخراج الجنین منہ، کہ حیوان کے جو بطن ہے، پیٹ ہے، اسے شق کریں ذبح کرنے کے بعد، اور جنین کو کیا ہے، اس سے نکالیں، علی الوجہ المتعارف، جو عام طور کے طریقے کا رواج ہے، ٹھیک ہے، بالکل، یعنی ایک تو کہنا آپ کہیں کہ بڑی سپیڈ لگائیں، ٹھیک ہے، وہ سپیڈ نہیں، عام طور پہ جو رواج ہے کہ ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد چھری وغیرہ دھو کے کیا ہے، اس کو پیٹ چاک کرتے ہیں، جو متعارف طریقہ ہے۔ فلو توان عن ذلك زائدا علی المقدار المتعارف، لیکن اگر وہ اس سے سستی کرتے ہیں، اور سستی بھی کتنی ہے، جو متعارف مقدار کی سستی سے بڑھ کے ہے، فأدى ذلك، یہ سستی کرنا لے جاتا ہے کہ الی موت الجنین، کہ اب جو جنین ہے وہ کیا ہے، مر گیا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا، اس کا کھانا کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ ویشترط فی حل الجنین بزکات امہ، جنین کے حلال ہونا اس کی ماں کی زکوٰۃ کے ساتھ، اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ ان یکون تام الخلقت، کہ اس کی خلقت کیا مکمل ہو، خلقت مکمل ہونے کا یہاں پہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان یکون قد اشعر او اوبرا، کہ اس کے بال نکل آئے ہوں، یا وبر اونٹ کے بالوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اون کو بھی کہتے ہیں، اون نکلی ہو یا کیا اس کے بال کیا نکل آئے ہوں۔ وَإِن فُرِضَ عَدْمُ وُلُوجِ الرُّوحِ فِيهِ، اگرچہ جو ہے وہ فرض یہ ہو کہ اس کے اندر ابھی تک روح نہیں آئی، لیکن خلقت مکمل ہے، بال وغیرہ آ چکے تھے، تو پھر کیا ہے، یہ شرط پوری ہو گئی ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَامَ الْخِلْقَةِ، لیکن اگر اس کی خلقت مکمل نہیں ہوئی تو لم يحل بزکات امہ، تو اس صورت میں یہ حلال نہیں ہوگا جب اس کی کیا ہے، ماں کا تزکیہ کریں گے۔ فحلیت الجنین اذا خرج میتا من بطن امہ المزکات مشروطۃ بامور، فحلیت الجنین مشروطۃ بامور، پس جنین کا جو حلیت ہے، یعنی جو اندر بچہ ہے، اس کا حلال ہونا چند ایک شروط کے ساتھ کیا ہے، مشروط ہے، یعنی حلال ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اذا خرج میتا من بطن امہ، کہ جب اسے میت حالت میں نکالا جائے اپنی ماں کے پیٹ سے، کون سی ماں، کہ المزکات، جس کا تزکیہ کر دیا گیا ہے،
تو اس کے بعد کیا ہے اس کا حلال ہونے کے لیے کیا ہے کچھ شروط رہتی ہیں. ان شروط میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ تمام خلقت ہی اس کی خلقت مکمل ہو جو بھی بیان کی. اور دوسری شرط کیا ہے کہ عدم سبق موت ہی علی تزکیۃ امہ ہی، کہ اس کی ماں کا تزکیہ کرنے سے پہلے یہ نہ مر چکا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے جو بھی مرا ہے یہ تزکیہ کے بعد ہی کیا مرا ہے یا تزکیہ کے ساتھ مرا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے کیا مر چکا تھا. اور تیسری شرط کیا رہتی ہے کہ وعدم استناد موت الی التوانی فی اخراجہ ہی، کہ اس کا جو مرنا ہے وہ اس سستی کی وجہ سے نہ ہو. کون سی سستی؟ فی اخراجہ ہی، کہ جو اس کو نکالنے میں کیا سستی کی گئی ہے، پیٹ کاٹنے میں. ٹھیک ہے، سستی کتنی کی ہے؟ علی النحو المتعارف، یعنی نحو متعارف جو کام کیے جاتے ہیں نکالنے میں اس میں کیا انہوں نے سستی کر دی، تو پھر بھی کیا یہ حرام ہو جائے گا. لا فرق فی زکوٰۃ الجنین بزکوٰۃ امہ، جنین کے تزکیہ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جنین کا تزکیہ ہو جاتا ہے ماں کے تزکیہ کے ساتھ، کہ بین محلل الاکل و محرم ہی، کہ چاہے وہ حلال جانور ہو چاہے وہ کیا ہو حرام ہو. اذا کان، حرام جانور کون سا؟ اذا کان مما یقبل التزکیہ، کہ ایک ایسا حرام جانور کہ جو تزکیہ کو قبول کرتا ہے. یعنی کون سا جانور؟ جو نجس العین نہیں ہوتا. نجس العین کے علاوہ جانور کے تزکیہ کو قبول کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک ہو جاتے ہیں، ان کی کھال وغیرہ کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.